بس نبی کے قدموں میں دم نکل گیا ہوتا، اور کاش کملی والے کی بات مان لی ہوتی، کاش کملی والے کی بات مان لی ہوتی، مرتبہ زمانے میں اپنا پا لیا ہوتا۔ کاش کملی والے کی بات مان لی ہوتی، مرتبہ زمانے میں اپنا پا لیا ہوتا۔ اب آئیے حضرات واضح و خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور ایسی شخصیت کو آواز دیتے ہیں کہ ایسا نایاب و نادر انداز کہ جس کا موجد بھی وہی اور اسی پر اس کا اختتام بھی ہے۔ میں بطور تمہید 4 مصرے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے، محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے، محمد کا دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے۔ چلے آؤ جنت کا نقشہ یہی ہے، چلے آؤ جنت کا راستہ یہی ہے، محمد کا نقشہ قدم بولتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسہ ہذا کا سالانہ جلسہ جس کی خوشی میں، جس کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں، اب یہ جلسہ اپنی آخری منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ دعا کا وقت بالکل قریب ہے، آپ حضرات کے اوپر نیند کا خمار ہے۔ سال بھر میں ایک موقع میسر ہوتا ہے مدرسے کی نسبت سے جلسے میں حاضری کا، اور اس میں بھی آپ حضرات اپنے کاموں کو، اپنی نیند کو، اپنی مصروفیتوں کو ترجیح دیتے ہو، یہ غیر مناسب بات ہے۔ سال بھر میں ایک موقع آتا ہے اس طرح جمع ہونے کا، تو کم سے کم ایک دن اور ایک رات سال میں ہمیں نکالنا چاہیے جو سارا وقت مدرسے کے لیے وقف ہو۔ آپ حضرات مختصر لوگ ہیں، ایک مختصر جماعت ہے، لیکن آپ خوش نصیب ہیں اور مبارک ہیں کہ اس معنی کر کہ خیر کی مجلس کے لیے اللہ نے آپ سب کو قبول فرما کر اس مجلس میں پہنچایا اور یہاں جمع ہونے کا موقع فراہم ہوا، تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ عشاء کے بعد سے ہی تفصیلی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آ رہی ہیں۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بیان تفصیلی آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ قاری عبید الرحمن صاحب جو ابھی عنقریب آپ حضرات کے سامنے تھے، وہ بھی اپنا بیان کر کے بہت اچھی قیمتی نصیحتیں کر کے رخصت ہوئے ہیں۔ اب تو ہم سبوں کو دعا کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جلسے ہمارے جو مدرسوں میں یک بعد دیگرے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جتنا ہو سکے ان مدرسوں کی، جلسوں کی قدر کرتے رہا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات پھر تبدیل ہوں اور پھر جلسے ہمیں نہ مل سکیں اور ان جلسوں میں حاضری کا موقع میسر نہ آئے۔
حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپ حضرات نے عنقریب دیکھا حالات تبدیل ہوئے، کچھ بیماریاں اس طرح کی عام ہوئی تھی، لوگ جلسوں کے لیے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، اور ایک ایمانی جذبہ جو ہونا چاہیے وہ اندر سے آپ حضرات کو سب کو بے چین کر رہا تھا کہ جلسے ہوں، جلسوں میں حاضری ہو، علماء کے بیانات ہوں، علماء کی تقریریں ہوں، اور جو نظام ہم دیکھتے چلے آ رہے تھے شروع سے وہ نظام پھر دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملے. تو یقیناً اللہ کا انعام شامل حال ہوا، اور یہ جلسے اور یہ مدرسوں میں حاضری دوبارہ سے میسر آئی. اللہ تبارک و تعالی ان مدرسوں کی، مدرسے والوں کی اور ان جلسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات باادب ہو کر، مؤدب ہو کر بیٹھیں، اور جو حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جو یقیناً ساری چیزوں سے اس وقت میں فارغ ہیں، وہ بھی آ کر یہاں بیٹھیں. انشاءاللہ عنقریب دعا ہونے والی ہے. میں نے اس وقت میں قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس تعلق سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہو رہی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ اولاد ہماری جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کی ہم، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قدر نہیں کرتے. یہ اولاد بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح فکر کریں، اور صحیح فکر یہی ہے کہ انہیں مدرسوں کی نظر کریں، مدرسوں میں ان کو بھیجیں، علماء کے قریب لائیں، علماء کی صحبتوں میں اپنی اس اولاد کو بھیجا جائے، تاکہ آزمائشوں سے، امتحانوں سے اور فتنوں سے ہم بچ سکیں. یہ اولاد اور یہ ہمارا مال، یہ دونوں ہمارے لیے آزمائش ہیں. اگر ان کا استعمال صحیح ہے، اولاد کی ہم نے فکر کی، اور اولاد کو ان مدرسوں میں رکھ کر، مدرسوں میں بھیج کر، اور اس دینی ماحول میں اپنی اولادوں کو بھیج کر اگر ہم نے ان کو صحیح بنا دیا اور وہ اتباع سنت میں زندگی گزارنے والے بن گئے، تو یقیناً یہ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی، ذخیرہ نجات بنے گی، اور ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگی، خیر کا ذریعہ ہوگی. اور اگر اولاد کی اسی طرح بے فکری کے ساتھ زندگی گزری اور ہم نے کوئی توجہ نہ دی اپنی اولاد کی طرف، اور اپنی اس نسل کی حفاظت کی ہم نے کوئی بھی کوشش نہ کی، تو ماحول آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، حالات آپ حضرات کے سب کے سامنے ہیں، تو پھر پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اور اولاد وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور ان کی زندگی میں کس قدر دوریاں قرآن و حدیث سے ہو جائیں گی، وہ آپ حضرات اس کا اندازہ کر بھی رہے ہیں. تو اس لیے جو ہماری یہ نسلیں ہیں، ہمارے بچے، ان کی حفاظت کی فکر کریں، اور ان کا صحیح استعمال ہو، صحیح جگہ پر ہم ان کو بھیجیں، تاکہ ان کا نظام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، یہ سب درست ہو جائے. تو بڑی خوشی کی اور مسرت کی بات یہ ہے اہل بستی کے لیے کہ یہاں بھی الحمدللہ کتنی سارے مدرسے یہاں موجود ہیں، اور تمام مدرسوں کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کی اولادوں کی دستاریں بھی ہو رہی ہیں. ہمارے وہ بچے جو مدرسوں میں جاتے ہیں اور اپنا وقت یہاں صرف کر رہے ہیں، اساتذہ کرام اور بزرگان دین کی محنتوں سے جو بچے ہمارے حافظ قرآن بن رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے دنیا بھی کام آئیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی ذخیرہ آخرت بنیں گے. تو یہ اولاد ہماری، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر بے فکری میں وقت گزرا جیسا کہ گزر رہا ہے آج کا جوان طبقہ، اور یہ ہماری اولادیں جو جس طریقے سے وقت گزر رہا ہے، اور بے حیائیوں میں اور غلط کاموں میں جو وقت صرف ہو رہا ہے، اگر اسی طرح بے فکری ہوتی رہی تو پھر یہ اولاد ہی ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرمائے. اسی طرح یہ مال ہمارا
جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یقیناً اللہ کا یہ بھی انعام ہے ہمارے اوپر۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری محنت سے کمایا ہوا روپیہ پیسہ ہے، یہ تو ہمارا اپنا ذاتی کمال ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھا کرو کہ یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف اسباب کے درجے میں کوشش کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنی تجارت کو شروع کیا، اپنے کھیتوں میں کام کیا، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر کی، بس تھوڑا سا اس میں ہم لگے رہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دولت سے نواز دیا اور یہ دولت ہم کو عطا فرما دی۔ تو یہ جو مال ہے نا، یہ خیر کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور آزمائش کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ مال اگر اسی طرح بے حیائیوں میں، غلط کاموں میں، فحش کاموں میں، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہیں، کتنا ہی سمجھایا جائے، کتنا ہی بتایا جائے، اور پھر بھی آپ حضرات کی زبانوں سے ہی کلمات نکلتے ہیں کہ علماء بتاتے نہیں، علماء سکھاتے نہیں، علماء سمجھاتے نہیں۔ ارے بھائی، سمجھانے کا اور طریقہ کیا ہے؟ ان جلسوں کے جو ہے نسبت سے، مسجدوں کی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ ہر شخص کی جیب میں موبائل موجود ہے، اس میں سب کے بیانات موجود ہیں۔ آپ حضرات اگر انہیں سنیں اور اس نیت صحیح ہو، درست ہو، عمل کرنے کا ارادہ ہو، عمل کی نیت سے آپ حضرات ان دین کی باتوں کو سنیں، تو یہ تو سمجھانے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت سمجھا رہے ہیں۔ تو خامی تو ہماری ہے، کمزوری ہماری ہے، کمزوری ادھر سے نہیں، جو کام ہے وہ تو ہو رہا ہے۔ اور بہرحال برابر یکے بعد دیگرے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، شہر در شہر، بستی در بستی، قریہ در قریہ جلسے ہو رہے ہیں، علماء کی تقریریں، بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور زندگی کے نظام کو منظم بنانے کے جو طریقے ہیں، جو اسباب ہیں، ان ساری چیزوں کو بتایا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ہی ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کو نہیں لے رہے ہیں، اور ہم ادھر نہیں آ رہے ہیں، تو کمزوری ہماری ہے، خامی ہماری ہے۔ ادھر سے کوئی کمزوری اور خامی بالکل نہیں ہے۔ تو یہ مال جو ہمیں اللہ کی عطا کردہ جو نعمت ہمارے پاس ہے، اگر اس کا استعمال صحیح ہے، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اور غربا پر، فقراء پر، مساکین پر، مدرسوں کی در و دیوار میں، اور مدرسے کے میں پڑھنے والے بچوں پر، ان کے کھانے پینے میں، جو یہ آپ کی دولت، آپ کا روپیہ پیسہ اگر خرچ ہوتا رہے گا، تو یہی پیسہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بن کر بھائی سامنے آئے گا اور ذخیرہ نجات بنے گا۔ اور اگر اس مال کا استعمال صحیح نہیں ہوا، غلط کاموں میں، فحش کاموں میں، جیسا کہ ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، اور بڑی بڑی شادیاں، ان میں آتش بازی، گولا بازی، اور ادھر سے جو ہے ناچ گانے، اور کتنے سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو یقیناً بے بنیاد ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ سارے علماء بتاتے بتاتے تھک گئے، آپ حضرات کو، ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط کام ہے، بیہودہ کام ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم ہیں کہ بس ادھر سنا، ادھر کو نکال دیا، جو مزاج میں آتا ہے اس کو کر رہے ہیں، جو ذہن میں آتا ہے اس کو کر رہا ہے، اور آدمی ڈرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اور اس میں کمزوری یہ ہے کہ خوف خدا اور خوف آخرت وہ ذہنوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جتنا اللہ کا خوف بڑھے گا، جتنا آخرت کا خوف ہماری طبیعتوں میں آئے گا، ہمارے دل و دماغ میں آئے گا، اتنی ہی کامیابی اور سرفرازی میسر آئے گی۔ اس لیے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا ڈر ہو، اور غلط کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، جن کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، اور شریعت میں بھائیو جس کی کوئی اصل نہیں ہے، بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد محترم کہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے فرمایا کرتے تھے، حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے تو ایسی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئی کہ ہم شریعت سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دستار فضیلت جو ہمارے بچوں کی ہوتی ہے، اور یہ خوشی ہوتی ہے سب سے بڑی ہم سب کے لیے، جو آپ حضرات کے سامنے کل آپ حضرات اس منظر کو دیکھیں گے، بچوں کی دستار ہوتی ہے، بچوں کے سروں پر حضرات علماء کرام کے دست مبارک سے شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور دستار فضیلت ان کو دی جاتی ہے۔ یہ جو خیر کا کام تھا، اچھا کام تھا، خوشی کا کام تھا، ان کاموں میں بھی ہم نے بہت ساری غیر ضروری چیزوں کو داخل کر دیا۔ اور وہ کیا ہیں
کہ اس میں بھی آپ حضرات نے بھات لانا، بھات لے جانا شروع کر دیا۔ بھات آ رہا ہے، بھات لے جایا جا رہا ہے اور کھڑے کر کے اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی شکلیں کیسی کیسی بنا رکھی ہیں، اور ادھر ادھر سے قرضہ اٹھا کر اور بلا وجہ یہاں سے وہاں سے پیسے لا کر ضرورت سے زائد خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کی اجازت نہیں۔ اللہ نے جیسی حیثیت بنائی ہے، جس حیثیت کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، اسی حیثیت سے ہمیں چلنا چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی کو بھی اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ جیسی حیثیت ہے، جیسا نظام ہے، جیسا جو ہے ہمارا گھر کا ایک نظام ہے، اسی حساب سے چلنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ سر پر بار کرنا اور قرضے میں ڈوب جانا اور یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک دعوتیں کھلانا اور تقسیم کرنا، نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا سہولت سے ہو سکتا ہے وہ اتنا کرنا چاہیے۔ بھائی 10 آدمیوں کو کھلایا جا سکتا ہے 10 کو کھلائیں۔ اگر ایک کا انتظام 100 آدمیوں کو ہے اور وہ 100 کو کھلا سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی 100 کو کھلانا ہے؟ نہیں، جب ہم 50 کو کھلا سکتے ہیں تو 50 ہی کو کھلائیں۔ بلا وجہ سر پر بار کرنا، قرض میں ڈوبنا، ادھر ادھر سے اٹھانا، اور بہت سارے لوگ تو بیچارے دوسرے طریقے سے بھی پیسے لے آتے ہیں اور وہاں پھر بہت سارا زائد رقم اور زائد پیسے وہاں جمع کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غیر ضروری چیز ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہماری اولادیں ہیں اور ہمارا جو یہ مال ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی بن سکتا ہے اور آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آزمائش نہ بنائیں، فتنہ نہ بنائیں، اس کو ہم خیر کا ذریعہ بنائیں۔ اولاد کی حفاظت، اولاد کی تربیت، اولاد کی فکر ہم کریں اور مدرسوں میں بھیج کر دنیاوی تعلیمات سکھاتے رہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو اتنا دین اور اتنا قرآن اور اتنا بتانا ضروری ہے جس سے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ کم سے کم نماز پڑھنا آ جائے اور حلال و حرام کا اسے پتہ چل جائے، اتنا تو ضروری ہے۔ اتنا تو کم سے کم ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہر بچے کو حافظ قرآن بناؤ؟ اللہ نے موقع دیا ہے اور آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں، اس سے بڑی دولت تو دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا ذہن نہیں چل رہا ہے، کوئی کمزور ہے، تو اتنا تو کم سے کم سکھا دیں کہ زندگی میں دین آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ کم سے کم ہماری زندگی کا نظام کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کا جو نظام ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، اتنا تو ہمارے تمام بچوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ تو آپ حضرات اپنے بچوں کی فکر کریں اور مال کا بھی استعمال صحیح کریں، صحیح مصرف پر خرچ کریں۔ اور اس سے بڑھیا مصرف دنیا میں کچھ نہیں ہے کہ ہمارا یہ پیسہ ہماری ذات پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ ہم نے جو مدرسوں میں پیسہ دیا ہے نا، جس کو ہم دیتے ہیں، یہ اپنی ذات پر ہی خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بھئی ہم نے مدرسے میں جمع کر دیا، وہ اساتذہ پر، بچوں پر خرچ ہوا، ہمارے ہی بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں پر خرچ ہوا، پھر ہمیں بچے اپنے حافظ قرآن مل گئے، قرآن پڑھنے والے مل گئے، ہماری اولادوں میں سے اللہ نے حافظ قرآن بنا دیے، تو ہمارا پیسہ ہماری ذات پر خرچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے صحیح مصرف پر خرچ کرو، غلط کاموں میں خرچ نہ کرو، اور بیہودہ کام اور جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، شریعت سے دور ہیں۔ آج کل تو رسومات بدعات دوبارہ سے اس قدر عام ہو گئی ہیں، جس ساری رسومات اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آج دوبارہ سے وہ رسومات جنم لے رہی ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی بدعات، خرافات ہمارے اندر آ رہی ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں سے بچیں۔ شریعت نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کو کریں، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ اس کے رسول نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر ہو، نسلوں کی فکر ہو، اور مدرسوں کا جتنا ہو سکے خیال کریں، اپنے اس مال میں سے، اپنے اس روپے پیسے میں سے، اپنی اس دولت میں سے مدرسے میں دے کر جائیں۔ ہمارے قاری صاحب جو ماشاءاللہ قاری وسیم صاحب ہیں، اور کون کون؟ قاری خوش نصیب، ماشاءاللہ دیکھو نام بھی کتنا اچھا ہے، خوش نصیب، اللہ انہیں خوش نصیب ہی رکھے، اور قاری وسیم صاحب ماشاءاللہ یہ سب مل کر آپ حضرات کے اس مکتب کی فکر میں ہیں، اور آپ حضرات ان کا ساتھ دیں، ہر وقت تیار رہیں، جیسی خدمت کی ضرورت پڑے اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں، جان کی قربانی پیش کریں، بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، اور مدرسے جو ہیں وہ درسگاہیں جو بنائی گئی ہیں بچوں کے لیے، وہ درسگاہیں کم پڑ جائیں، اتنے بچے مدرسے میں بھیجو۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
اتنے بچے مدرسوں میں بھیج دو کہ مزید درسگاہیں بنانے کا داعیہ خود بخود پیدا ہو جائے، درسگاہیں کم پڑ جائیں اور جو تعمیر کی گئی ہے وہ کم پڑ جائے اور تعمیر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب بچے آپ کے زیادہ آ جائیں گے اور تعمیر کم ہوگی تو تعمیر کی بھی فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس کی جب فکر ہوگی تو اس کو بھی آپ حضرات کو بھی اس کی جب فکر ہوگی تو آپ حضرات خدمت بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے۔ تو آپ حضرات اس کا خیال کرتے رہیں۔ ماشاء اللہ مدرسہ بہت اچھے انداز پہ اور بہت اچھے خوشگوار ماحول میں ترقی کر رہا ہے اور ہر اعتبار سے بڑھ رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا ادارہ، آپ کا مکتب، اس میں کوشش ہوتی رہے، یہ بڑھتا رہے، دن بدن ترقی ہوتی رہے، آپ حضرات کا تعاون ملتا رہے، خدمت ملتی رہے اور مدرسے میں کام ہوتا رہے، مدرسے کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ بس یہی فکر ہے ان دونوں حضرات کو، اور آپ حضرات کو بھی ہے کہ نہیں ہے مدرسے کی فکر؟ کسی کو نہیں؟ کس کو ہے؟ ماشاءاللہ، تو سارے فکر والے بیٹھے ہیں۔ زیادہ فکر ہے تھوڑی ہے؟ پوری فکر ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کو فکر ہے؟ لاؤ سارے پیسے دو مدرسے میں۔ فکر تو ہے نا؟ جب فکر ہے تو لاؤ، اب بے فکری ہے تو پھر کیسے؟ فکر مند ہیں سارے ماشاءاللہ۔ یہ تو ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات نے جمع کر دی ہے، انشاءاللہ اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ رات کا میرے بھائیو حصہ چل رہا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس قبولیت کے وقت میں، قبولیت کی گھڑی میں کچھ بھی ہماری جیبوں سے نکل کر ادھر آ جائے دوسری طرف تو ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا اور ہمارے لیے خزانہ بن کر ثابت ہوگا، ہمارے جو ہے خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں اپنے مال کو، وہ مال ان کے پاس سے نکل کر اللہ کے خزانے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے فکر کرتے رہیں بچوں کی اور اپنے اس مال کی، اپنے مدرسوں کے فکر مند بنیں اور مدرسوں کی جیسی ہوتے رہے خدمت کرتے رہیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ متوجہ ہیں، کچھ باتیں ذہن میں آ رہی تھی، یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ توبہ کریں، وہ دعا کریں گے، دعا